الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے. اس ماہ مبارک کے حوالے سے ذہنی تیاری کے ضمن میں ایک خطبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو بہت ہی مؤثر ہے اور ہمارے لیے رہنمائی کا موجب ہے کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے. ہر موقع پر جب بھی ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ اس خطبے کو ہم اس کا اعادہ کریں اور دوبارہ اس پر غور کریں تاکہ اس ماہ مبارک کی برکات سے بہتر استفادہ کر سکیں، فائدہ اٹھا سکیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ماہ مبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، بلکہ اس سے بھی آگے کا ایک لفظ عوامی استعمال کیا جائے تو وہ غلط نہیں ہے کہ یہ نیکیوں کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے. اور یہ مفہوم اسی حدیث سے برآمد ہو رہا ہے. یہ جو خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ بیان کرتے ہیں. اس خطبے کو امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل کیا ہے. تو امام بہقی فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے، وہ روایت کرنے والے ہیں اس حدیث کے کہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے خطاب فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن، یعنی اب آمد ہے رمضان کی، ماہ رمضان المبارک کی. فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے یا سایہ فگن ہوا چاہتا ہے وہ مہینہ کہ جو بہت عظمتوں والا مہینہ ہے. شہر عظیم، مہینے تو سب اللہ کے ہیں، 12 مہینے، لیکن اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے کہ کون سا مہینہ سب سے افضل ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. قد اظلکم شہر عظیم، تم پر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے ایک مہینہ جو بڑی عظمتوں والا ہے. شہر مبارک، بہت برکتوں والا مہینہ ہے. اس کی تفصیل آگے آ جائے گی کہ برکت سے کیا مراد ہے اور وہ برکت جو ہے وہ کس درجے کی ہے. آگے فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. برکتوں کا اندازہ کرنا چاہتے ہو تو سنو کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، ان پر بھاری ہے. برکت کا اندازہ اس سے لگاؤ. ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بھاری. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا، اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے جو ہے وہ فرض قرار دیے ہیں مسلمانوں کے لیے. اور رات کا قیام اس مہینے میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا.
اسے تطوعاً آزاد ورزی پر چھوڑا ہے، یا یوں کہیے کہ نفلی درجے کا ہے، یا اسے یوں کہیے کہ اس سے ایک درجہ اونچا ہے، خصوصی اہمیت ہے اس ماہ رمضان کی راتوں میں قرآن کے ساتھ جاگنے کی، قرآن کے ساتھ رات بسر کرنے کی۔ یہ بہت سی اور احادیث میں وضاحت اس کی آتی ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ یہاں اس خطبے میں یہ فرمایا کہ اس ماہ کا روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ اس میں بھی جو کچھ اگر رعایت دی گئی ہے تو وہ کس بات کی دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور یا اگر وہ سفر پر ہو، ضروری سفر درپیش ہو اور سفر کی صعوبتوں کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھے تو اس کی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن وہ روزہ اس پر واجب رہے گا، اسے اس کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر بلا سبب کے چھوڑ دیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہر مسلمان پر، بالغ پر، بچہ ہو، بچہ جب بالغ ہو جائے، مرد ہو عورت ہو، جو بھی ہے، سب پر روزہ رکھنا واجب ہے، فرض ہے۔ فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جس کسی نے کسی ایک نیک کام کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو شخص بھی کوئی نیک کام کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، تو اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی رحمت مجھ پر سایہ فگن ہو۔ تو کوئی شخص جو بھی اچھی نیک نیتی کے ساتھ کوئی ایک بھی خیر کا کام کرے گا، اور یہاں خیر سے مراد اگلے الفاظ جو آ رہے ہیں اس کے تناظر میں کوئی ایسا کام خیر کا جو نفل کے درجے کا ہو۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ ہمارے ہاں خیر کے بھی درجات ہیں، جیسے فرض نماز ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے، سنت ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے، نفل ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ نفل درجے کا کوئی کام اس نے اگر کسی نے کیا ہے اس مہینے میں تو اس کا اجر کتنا ہے؟ کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، اس نے گویا کہ عام دنوں میں فرض ادا کیا ہے، اور ان میں ریشو کیا ہے؟ نفل اور فرض میں وہ ریشو آگے آ جائے گی، اس کا بیان آ جائے گا۔ نفل عبادت، نفل کام، نفلی کوئی کام خیر کا کام کیا تو اس کا اجر و ثواب فرض کی ادائیگی کے برابر ہے۔ ومن ادا فریضۃ فیما فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، اور جس کسی شخص نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا ہے، وہ دینی کام جو فرض تھا، وہ ایسا ہے جیسے سال کے دیگر مہینوں میں اس نے 70 فرائض ادا کیے۔ اب یہاں سے اندازہ ہوا کہ یہ برکت کس درجے کی ہے کہ کم سے کم 70 گنا زیادہ ثواب ہے ہر نیک عمل کا اس مہینے میں۔ اس اعتبار سے کہا جائے نیکیوں کا موسم بہار یا لوٹ سیل جو بھی کہیں، یہ سب پیچھے رہ جائیں گے الفاظ، جو برکت اس کے اندر ہے وہ ہمارے اس سے باہر ہے، ادراک سے بھی باہر۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ جو ہے صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر وہ شے ہے کہ جس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے۔ گلا خشک ہو رہا ہے، ہوتا رہے، افطار کے وقت تک، غروب آفتاب تک ہم نے پانی سے قریب نہیں جانا، چاہے فریج میں ٹھنڈا پانی بھی ہو اور اعلیٰ سے اعلیٰ مشروبات بھی رکھے ہوں، بھوک لگی ہے، روکنا ہے۔ صبر کیا کس چیز کا نام ہے؟ ایک بے صبری کے مقابلے میں صبر ہوتا ہے، انسان رک کر ٹھہر کر کچھ کام کرتا ہے، دیکھ کر کے بھئی یہ کام کرنے کا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور ہمارے دین میں صبر کا مقام کیا ہے؟ صبر کا نتیجہ لازماً جنت ہے۔ ایک اعتبار سے دیکھیں تو ایک بندہ مومن کی پوری زندگی صبر سے عبارت ہے۔ صبر علی الطاعہ، ائمہ نے صبر کے حوالے سے اس کے 3 گوشے معین کیے کہ صبر صرف یہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں صبر یہ ہے نا کہ کسی پر کوئی غم کا معاملہ ہوا اور اس نے صبر کر دیا،
لیکن صبر دین کی ایک بڑی جامع اصطلاح ہے، اسی لیے فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، پورا دین اس میں سما جاتا ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر علی المعصیہ، پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روکے۔ گناہوں کی طرف ایک رغبت ہے انسان کے اندر، موقع بھی ہے۔ صبر کس کا نام ہے کہ آپ اپنے آپ کو روکے۔ روکنا کس لیے ہے؟ یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے، اللہ ناراض ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہوگا، جواب نہیں دے سکوں گا، لہذا رکنا ہے۔ پھر صبر علی الطاعہ، صبر کی دوسری قسم یا دوسرا اس کا ڈائمینشن، اطاعت پر فرض۔ اطاعت کیا ہے؟ دین کے تقاضے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور بھی بہت سے فرائض ہیں۔ ان تمام فرائض پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا۔ صبر کر، خود نماز پڑھنا جو ہے آسان کام نہیں ہے پابندی کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بہت بھاری ہے۔ تو نماز کی حفاظت کرنا، 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ، وقت کے تعین کے ساتھ، اور اس کے تمام شرائط اور آداب جو اس کے ہونے چاہیے ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ادا کرنا، یہ بھی صبر۔ تو دین کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ بھی صبر ہے۔ اور نمبر 3، صبر فی البأساء والضراء، یہ وہ صبر ہے کہ کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی رنج ہے، کوئی صدمہ ہے، یہ جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں صبر، یہ وہ تیسرا والا صبر ہے کہ کسی تکلیف میں انسان اور کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی وہ صبر سے کام لے، واویلا نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے اللہ سے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جن پر کبھی کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی چیز گنوا بیٹھے ہیں، کسی عزیز کا جو ہے صدمہ دیکھنا پڑا ہے، اس کی فرقت کا، انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب کو بالآخر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو ہر مشکل اگر آئی ہے تو اللہ کی اذن سے آئی ہے، اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ تو پورا دین، صبر کے اندر پورا دین سما جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ اصل میں صبر ہی کی ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا جو اجر و ثواب ہے وہ جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، باہمی غم گساری کا مہینہ ہے۔ مواسات، غم گساری، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اگر غور کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ انسان روزے کی حالت میں تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پیاس لگی ہو اور پانی نہ ہو، اور کسی کو بھوک لگی ہو اور اس کو کھانے کو کچھ نہ مل رہا ہو، یہ جو غریب طبقات ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی، ان کا معاملہ مختلف ہے۔ ہم عام لوگ جو ہیں وہ 3 وقت ایک ٹائم ٹیبل کے تحت کھانا کھانے والے، صبح ناشتہ، دوپہر کا لنچ اور رات کو جو ہے وہ ڈنر۔ اب اس میں بھوک لگی ہے یا نہیں ہے، ابھی وقت آ گیا ہے کھانا کھا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں فاقہ کیا ہوتا ہے عام آدمی کو۔ غریب آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے جب وہ کئی وقت کے فاقے سے ہو۔ تو روزے کی حالت میں جب انسان پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے اور وہ اس روزے کی پابندی کی وجہ سے کھانے پینے سے رک رہا ہے، شدید پیاس لگی ہے، شدید بھوک کا عالم ہے، لیکن ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو واقعتاً فقراء ہیں، جو غرباء ہیں، جن کے پاس بیسک نیسیسٹیز جن کے پاس نہیں ہیں، ان پر کیا گزرتی ہے۔ تو اس سے ایک ہمدردی کا جذبہ جنم دیتا ہے۔ شہر المواسات، یہ باہمی ہم گساری کا، غم گساری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کے رزق میں، بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ پیمانے الگ ہی ہیں اللہ کے۔ عام آدمی سمجھے گا کہ قوت کار کم ہو جائے گی، روزے کی حالت میں میں اتنا ایکٹیو نہیں رہوں گا، دوسروں سے کام نہیں لے سکوں گا، یا دوسرے سے کام لینے میں اگر اس کے ساتھ نرمی کی گئی تو نقصان ہوگا۔ یہ ہمارے پیمانے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیمانے کچھ اور ہیں۔
اس مہینے میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. جب اللہ کے رسول نے بتا دیا تو یقیناً ہے. اس کی شکل کیا ہوگی وہ ہم اس کو طے نہیں کر سکتے، لیکن ہوگا ضرور. شہر یزاد فیہ رزق المؤمن من فطر فیہ صائما کان له مغفرۃ لذنوبہ. جو کوئی کسی روزے دار کا افطار کرائے گا اس مہینے میں تو اس کا یہ عمل اس کے لیے مغفرت کا موجب بن جائے گا، گناہوں سے مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. اسی روزے دار کا افطار کرانا اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ جس شخص نے افطار کروایا اس کے بھی مغفرت ہوگی اور اس کی گردن جو ہے وہ چھٹکارا پا جائے گی جہنم کے عذاب سے. اور ابھی اسی پر بس نہیں ہے، آگے فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ. اور وہ شخص جس نے افطار کروایا ہے اس شخص کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ روزے دار کا ہے، اس کے بغیر اس کے کہ روزے دار کے اپنے سب جو ہے اجر میں کوئی کمی واقع ہوئی ہو. یعنی اگر کسی شخص کو آپ نے گھر پر بلا کر افطار کروایا ہے تو افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزے دار کو ہے. اگر وہ خود بھی روزے سے ہے تو اب اس کا ایک اور روزے کا گویا کہ ثواب اس کو مل گیا. اور یہ ثواب جو ہے وہ جس کا افطار کروایا تھا اس کے حصے میں سے نہیں ملا، بلکہ اس کا اپنی جگہ اجر و ثواب برقرار ہے، اور اس میں کمی کیے بغیر ایک پورا جو ہے روزے کا ثواب اس کو اضافی مل رہا ہے جو روزے کو افطار کروانے والا ہے. اب یہ بہت بڑی بشارت کی بات ہے. اور خود اس روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہے یہ بعد میں آئے گا، اس حدیث میں نہیں ہے، میں دوسری حدیث آپ کو بتاؤں گا کہ روزہ رکھنا صحیح شرائط کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ کتنا ہے، وہ ہماری ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، ہماری سوچ سے باہر ہے. اور اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا. قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم. حضرت سلمان فارسی جو اس حدیث کے راوی ہیں، اب وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی کو روزہ افطار کرواؤ تو اس شخص افطار کروانے والے کا بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا روزے دار کا ہے، تو حضرت سلمان فارسی چپ نہ رہ سکے. انہوں نے ایک سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم. ہم میں سے ہر شخص تو ایسا نہیں ہے کہ جو کسی روزے دار کو افطار کروا سکے، کسی کی پسلی اتنی نہیں ہے، کسی کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اصحاب صفہ بھی تھے، حضرت سلمان فارسی بھی درویش صحابہ میں سے تھے. روزے دار کو افطار کروانا بہت بڑا نیکی کا کام ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تو محروم رہ گئے، ہم تو افطار نہیں کرا سکتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک گلاس لسی سے جو ہے افطار کر رہے ہیں اور کچھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم تو کسی روزے دار کو افطار نہیں کروا سکتے، تو ہم اس ثواب سے محروم رہ گئے. یہ خاص طور پر نوٹ کیجیے گا صحابہ کرام کے اندر جذبہ کس بات کا تھا. انہوں نے کبھی یہ شکایت نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کچھ لوگوں کے پاس تو بہت سارا مال ہے اور ہم دیکھیں ہم فقراء میں سے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا اللہ کی طرف سے. اس پر کوئی شکوہ شکایت کہیں آپ کو ذکر نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں. تشویش کس بات پر ہو رہی ہے کہ اجر و ثواب سے ہم محروم ہو رہے ہیں. جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو ثروت اللہ اہل ثروت ہیں، وہ تو روزے داروں کو افطار کروائیں گے اور ثواب سمیٹیں گے اور اتنا اجر و ثواب ان کو ملے گا. ہم رہ گئے محروم. اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں کہ صحابہ نے شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے کہ یہ دولت مند جو ہیں یہ تو آگے نکل گئے. یہ نہیں کہا کہ ان کو دولت کیوں ملی، نہیں، ان کے پاس بڑے مواقع ہیں، یہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ خدمت خلق کے کام کرتے ہیں، انہیں آپ اللہ نے دولت دے رکھی ہے، اس کے ذریعے وہ نیکیاں کما رہے ہیں. ہمارے پاس یہ مواقع ہی نہیں ہے. اب کسی غریب آدمی کی مدد کرنا بہت بڑا جو ثواب ہے، بہت بڑی نیکی ہے. خدمت خلق کے کام بہت اونچا مقام ہے. ہم تو محروم ہیں اس سے.
یعنی انہیں تشویش اس پر ہوتی تھی کہ ہم اجر و ثواب سے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس مواقع نہیں ہیں. تو یہاں بھی یہ سوال انہوں نے کیا کہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، ہم میں سے ہر شخص کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ کسی روزہ دار کو افطار کروا سکے، کچھ ہوتا ہی نہیں ہمارے پاس. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، یہ فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب، یہ جو اجر و ثواب ہے یہ ہر اس شخص کو مل جائے گا من فطر صائما علی مسقط لبن، جو کسی روزے دار کو افطار کروائے ایک گھونٹ دودھ کے اوپر، او شربت من ماء، یا ایک گھونٹ پانی کا. مراد کیا ہے کہ جو کسی کے پاس ہے، اگر ایک گلاس دودھ کا ہے یا ایک گلاس پانی کا ہے، اسی میں اپنے کسی ساتھی کو شیئر کر لے کہ میرے ساتھ افطار کرو آ کر، تو وہ سارا ثواب اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی عطا کر دے گا. ومن اشبع صائما، اور جو شخص ہو پیٹ بھر کر کھلا دے روزے دار کو، سقاہ اللہ من حوضی شربت لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے اس حوض سے پلائیں گے، وہ میرا حوض، حوض کوثر، کہ اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ جو شخص اس کا ایک گھونٹ لے لے گا جنت میں داخلے تک اسے پیاس تنگ نہیں کرے گی. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اور یہ مہینہ ہے وہ کہ جس کا پہلا عشرہ وہ رحمت کا عشرہ ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور جو تیسرا اور آخری عشرہ ہے وہ گویا کہ جہنم کے عذاب سے چھٹکارے کا پروانہ حاصل کرنے کا عشرہ ہے. گویا جو اصل مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، رحمت بھی حاصل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہو گئی اور جہنم کے چھٹکارے کا پروانہ مل گیا. جیسے قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے نا، کامیاب کون ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا، بس وہ ہے کامیاب، وہ ہے اصل منزل مراد، وہ ہے. تو وہاں تک وہ پہنچ جائے گا جس نے اس ماہ رمضان کی برکات سے فائدہ اٹھا لیا، وہ مقصد اسے حاصل ہو جائے. اسی حدیث کے آخری حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہدایت بھی دی ہے، فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، جو شخص اپنے کسی ملازم، اپنے غلام، مملوک، اس زمانے میں تو غلام کا کانسیپٹ بھی تھا، اب آپ ملازم کہہ سکتے ہیں، اس کے کام میں تخفیف کر دی اس خیال سے کہ یہ روزے سے ہے، اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالوں کام کا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے یہ عمل، اور ایسے شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے مغفرت کا بھی اور جہنم کی آگ سے چھٹکارے گا. یہ ہے وہ بہت ہی جامع خطبہ کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعتاً نیکیوں کا موسم بہار ہے. اور میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، لفظ خوبصورت نہیں بھی ہے لیکن بات زیادہ قریب جاتی ہے کہ لوٹ سیل کا مہینہ ہے. اس کے آغاز میں بھی اس کے لیے ذہنی تیاری ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر ذہنی تیاری نہیں ہوگی تو پھر اس ماہ مبارک کی برکات سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے پھر بھی کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. اور اگر یہ کہ ٹھیک ہے ابھی روزے رکھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کرتے کرتے آپ کو معلوم ہے مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو لگتا ہے یہ تو ایک پہاڑ جیسا مہینہ ہوگا، اور جب گزرنے پہ آتا ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا. تو نیچے یہ نتیجہ ہوگا کہ اچھا بھی کریں گے، روزے شروع کریں گے، تراویح بھی شروع کریں گے، یہ بھی کر لیں گے، اس میں اگر لیت و لال کا سلسلہ چلتا رہا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا کہ اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے. تو ابھی آغاز ہے اس ماہ مبارک کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کے ساتھ تراویح کا بھی ایک سلسلہ چلتا ہے. دن کا روزہ اور رات کا قیام ہے، یہ
آپ نے سنا ہوگا، بہت سی احادیث میں یہ سامنے آتا ہے۔ اس حدیث کی روح سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ قیام اللیل فرض نہیں ہے، لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے اس ماہ مبارک میں۔ ویسے بھی یہ مہینہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کے ساتھ تجدید تعلق کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ مہینہ برکت والا کیوں بنا؟ کہ اس میں سب سے برکت والی شے جو اللہ نے عطا کی ہے انسانوں کو، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، وہ یہ قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی وجہ سے یہ مہینہ بابرکت ٹھہرا۔ اور وہ ایک رات، جس رات میں وہ نازل ہوا تھا، وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے برقرار پائی۔ یہ ایک تصور ہوا کرتا تھا، پارس کا پتھر، یہ ہمارے زمانے میں شروع میں بچپن میں ہم نے ایسی کہانیاں پڑھی تھیں، اب شاید اب ایسی نہیں آتی، اور وہ یہ تھا کہ اس کی تلاش کی جاتی تھی کہ پارس کا پتھر کسی طرح مل جائے، لوگ اس کی تحقیق میں جستجو میں رہتے تھے کہ وہ ایک ایسا پتھر ہے کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اسے کسی بھی دھات کے ساتھ اگر آپ ٹچ کریں گے تو وہ دھات سونا بن جائے گی۔ اب یہ کہانیوں میں بات ملتی ہے، حقیقت میں کہیں نہیں ہے، لیکن کانسیپٹ حقیقت میں اگر کوئی شے جو پارس کا پتھر کا درجہ رکھتی ہے وہ قرآن ہے۔ جو چیز اس قرآن کے ساتھ مس کر گئی وہ سب سے اعلیٰ ہو گئی۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ سب سے افضل مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینوں میں افضل مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا۔ رمضان کا مہینہ افضل کیوں قرار پایا؟ الذی انزل فیہ القرآن، وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل قرار پائی ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس میں سرخاب کا پر کون سا ہے؟ اس کی خصوصیت بھی یہی بتائی گئی نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا تھا لیلۃ القدر میں۔ تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص کون ہے؟ جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہ ہے اصل میں سب سے قیمتی شے قرآن، اور سب سے بڑا تحفہ اور سب سے بڑا انعام جو انسانوں کو ملا ہے، سب سے بڑی نعمت وہ یہ قرآن ہے۔ اور یہ قرآن سے تجدید تعلق کا مہینہ ہے، اور اسی لیے یہ رات کی نماز کا معاملہ ہے، اور رات کی نماز تراویح کی نماز، لیکن یہاں پر بھی آیا تھا نا کہ فرض تو نہیں قرار دیا گیا اس مہینے کی راتوں میں قیام کرنا، سہولت اللہ نے دی ہے، لیکن بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا اصل پروگرام مکمل تبھی ہوگا جب دن کا روزہ ہو اور رات کا قیام مع القرآن۔ کئی احادیث ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے روزے رکھے ماہ رمضان کے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جو رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا، یہ قیام اللیل کا مطلب کیا ہے؟ کھڑا رہنا کس انداز میں ہے؟ یعنی رات کی نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا معمول تھی، جب سے وحی کا آغاز ہوا ہے، وہ قیام اللیل کیا تھی؟ آدھی رات، 2/3 رات، 1/3 رات قرآن کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اور اس کو پڑھنے کی جو اعلیٰ ترین شکل ہے وہ نماز کی شکل میں پڑھتے تھے۔ 8 رکعت بھی، اور کبھی کبھی 6 پارے بھی پڑھ دیے آپ نے، راتیں لمبی ہوں گی اور ترتیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے قیام، رات کا قیام، جس کا جو باٹم لائن ہے وہ پھر علماء نے کیا کہ 20 تراویح جو ہے، اور لیکن اصل مقصود کیا ہے کہ قرآن مجید کو ہم پڑھیں اور سمجھیں، اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھائیں، اس کے اندر غوطہ زنی کریں، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو رمضان کا اصل پروگرام، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، دن کا روزہ رات کا قیام، دن کا روزہ رات کا قیام۔ اور ایک حدیث اس میں وقت کم ہے، وہ میں حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ یہ ذکر کب کا ہو رہا ہے؟ کب سفارش کریں گے؟ جب ہر شخص کو سفارش کی ضرورت ہوگی قیامت کے دن۔
روزہ اور قرآن کس انداز سے سفارش کریں گے؟ یقوم الصیام یا رب انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ. روزہ کہے گا کہ اے پروردگار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے اوقات میں کھانے پینے سے اور بیوی کے پاس جانے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. قرآن کیا کہے گا؟ یقول القرآن اے رب منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ. پروردگار، میں نے تیرے اس بندے کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، یہ میرے ساتھ جاگتا رہا ہے رمضان کی راتوں میں، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اب یہ احادیث بھی بتا رہی ہیں کہ اصل مقصود اس ماہ مبارک کی برکات سے فیضیاب ہونا اور استفادہ کرنے کا یہی ہے. دن کا روزہ ان شرائط کے ساتھ جن کا ذکر ہوا ہے، اور رات کا قیام. اور اسی میں ایک حدیث اسی وقت اور سنا دیتا ہوں، وقت ہو گیا ہے تقریباً، کہ روزہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے. روزے میں انسان جو ہے وہ جائز چیزوں سے بھی رکتا ہے، حلال چیزوں سے بھی رکتا ہے. لیکن اگر وہ حلال اور جائز چیزوں سے رک رہا ہے اور جو شریعت میں ممنوع چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کر رہا ہے، تو پھر یہ روزہ کیا روزہ ہوا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. فرمایا کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے کام کرنا، غلط کام کرنا، بے ایمانی کرنا، یہ سب کام جو ہیں جو بھی منفی ہیں وہ سب جھوٹے کام ہیں، اگر ان کو نہ چھوڑا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے. یہ روزہ نہیں ہے، یہ محض فاقہ ہے. تو روزہ رکھنے کے حوالے سے روزے کی اپنی جو پابندیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر قسم کی کوئی بھی غلط کام جو شریعت میں ممنوع ہے کسی بھی اعتبار سے، اور وہ اس کا دائرہ بہت بڑا ہے، میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا شریعت میں اجازت ہے کس کی اور کس کی نہیں ہے. تو ان چیزوں سے بچنا ہے، غلط کاموں سے، جھوٹ کے کاموں سے، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا بھی خاص خیال رکھیں، ورنہ یہ ہے کہ یہ روزہ، قرآن حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر وہ روزہ نہیں ہے، وہ محض فاقہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی برکات سے بھرپور فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے اس پر گفتگو جواب میں کم سے کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، اور اس مہینے کا تقاضا بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.